الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان صدیقا فی اقوالی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطمن فی تطہیراتی حسنن فی صفاتی عیدن فی تجلیاتی زین العباداتی باقرن فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقن فی اقوالی قادمن فی جمیع احوالی متمکنن فی مقام الرضا جوادن کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. First of all, I would like to congratulate you for the holy birth of Holy Prophet. یہ میلاد النبی it means birth of prophet. انگریزی میں جسے برتھ ڈے کہتے ہیں عربی میں اسے یوم ولادت کہتے ہیں. پاگل سے پاگل آدمی بھی نبی کے پیدا ہونے کو مانتا ہے, انکار نہیں کرے گا. پیدا تو ہوئے نا. آرام سے آؤ. آپ کے گھر میں برتھ ہوتی, بچے پیدا ہوتے ہیں, کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں پیدا ہوا؟ فارسی میں پیدائش کہتے ہیں, پرشین میں پیدائش, ہندی میں جنم, انگریزی میں برتھ, عربی میں میلاد. تو جب ڈکشنری میں پیدا ہونے سے انکار نہیں تو میلاد سے انکار کیوں؟ پیدا تو سبھی ہوتے ہیں. میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میرا گھر خوش, پڑوسی کو کیا لینا دینا؟ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا تو باپ خوش ہوگا, تایا خوش ہوں گے, ماں خوش ہوگی, بہن بھائی گھر والے. پڑوسی کو کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ جو میرا ہے نا, میرا ویری پاورفل, پاور آف مائی.
میرا ہے, ہی از مائن, میرا. تم لاکھوں روپیہ اس بچے پر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ میرا بیٹا ہے. یہ لاکھوں روپے کا زیور کیوں لا رہے ہو؟ میری بیوی ہے. ایک عورت تجھے مارتی جا رہی ہے, تو سر جھکائے مار کھاتا جا رہا ہے, کچھ بولتا نہیں. ہاں, میری ماں ہے, مائی مدر. یہ مائی میں بڑا پاور ہے بیٹا. تو گھر میں خوشی یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا, میرا بھتیجا پیدا ہوا. ہم کیوں خوش ہیں؟ میرا نبی پیدا ہوا. پڑوسی کو کوئی مطلب نہیں. پیدا ہونے میں ایک بات اور, لوگ چمتکار دیکھ کر خدا کہہ دیتے ہیں, پاور سے بھی خدا کہہ دیتے ہیں. نمرود کے پاس پاور ہے, فرعون کے پاس پاور ہے, خدا کا دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے چمتکار کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہہ دیا. عزیر کے معجزات کو دیکھ کر کے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو جو سپر نیچر ہوتا ہے اس کے خدا ہونے کا شبہ ہوتا ہے. کچھ ان پڑھ, نان لاجیکل, غیر منطقی خدا کہنے لگتے ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ خدا پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جس کا جنم ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جنم کہیں بھی ہو, چاہے کعبے میں ہو چاہے مسجد میں ہو, جب جنم ہوگا تو خدا نہیں ہوگا. خدا پیدا کرتا ہے, پیدا ہوتا نہیں. تو جو لوگ کسی کا جنم مانتے ہیں وہ خدا کیوں کہتے ہیں؟ اور خدا کہنا تھا تو جنم کیوں مان رہے ہو؟ کتابوں میں ہے کہ وہ خدا ہے, اور آندولن میں ہے کہ وہ پیدا ہے, اس کی جنم بھومی ہے, وہ پیدا ہوا ہے. اگر پیدا ہے تو خدا نہیں ہے, خدا ہے تو پیدا نہیں. تو یہ پیدا ہونا, برتھ لینا, مولود ہونا, ولادت ہونا, میلاد ہونا ہمیں خدا کہنے سے روکتا ہے. تو میلاد النبی مناتے رہو تاکہ خدا نہ سمجھو. جو لوگ نبی کا میلاد مناتے رہیں گے وہ شرک سے بچیں گے. جو میلاد کے منکر ہیں شرک کے چانسز ادھر ہیں. اب آؤ, واٹ از دا امپورٹینس آف 12 ربیع الاول؟ کلو ایامین ایام اللہ, ایوری ڈے آف اللہ. ہر دن اللہ کا ہے, یہ تو صحیح ہے. کیا برابر ہے؟ ہر رسول اللہ کا ہے, لیکن کیا سب برابر ہیں؟ کیسے جمعے کے دن سے انکار کرو گے؟ کیسے رمضان کے دنوں سے انکار کرو گے؟
कैसे ईद उल फित्र से इनकार करोगे? भारत में रहते हो तो 15 अगस्त को सिर्फ कैलेंडर मत समझना, पंद्रह अगस्त भारत के पैरों में पड़ी हुई जंजीर के टूटने का दिन है। 15 अगस्त हमारी कौमी यकजहती का दिन है, भारत की आजादी का दिन है। गोरा रंग काला दिन बर्तानिया पहुंचाने का दिन है कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 15 अगस्त के इंपॉर्टेंस से इनकार करे? हर साल मनाते हो 15 अगस्त, अभी मना चुके हैं हम 15 अगस्त। क्या हर साल भारत आजाद होता है? एक ही बार आजाद हुआ, हर साल जश्न मनाते हो। एक ही बार नबी पैदा हुआ, हर साल जश्न मनाते हो। एक आखिरी बात, what is the importance of 12 Rabiul Awwal? Last but not least, कि 15 अगस्त हर हिंदुस्तानी के फख्र का दिन है। लेकिन 15 अगस्त में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त को अफगानिस्तान आजाद नहीं हुआ, ईरान आजाद नहीं हुआ, चाइना आजाद नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ। वो 15 अगस्त जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कोई मुफ्ती 15 अगस्त के खिलाफ फतवा देने की ताकत नहीं रखता कि ये बिदअत है, 15 अगस्त मनाना बिदअत है। कोई कहेगा, निकाल दिया जाएगा, सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। बावजूद इसके कि मुझे हिंदुस्तानी होने पे फख्र है, मगर हक बोलने से कोई रोक नहीं सकता कि 15 अगस्त से ज्यादा अहम 12 रबीउल अव्वल है, क्योंकि 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। इसीलिए रब ने फरमाया, तहकीक की अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर जो उनमें भेजा रसूल। एहसान तो मोमिनीन पर है। लक़द मन्नल्लाह, तहकीक की एहसान किया अल्लाह ने अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हम जश्न बेसत मनाएं, वो हुक्म बिदअत लगाएं। कुरान से भी नहीं डरते। मोमिनीन पर क्या एहसान है? जो मोमिन बना उसको इबादत और परस्तिश और वर्शिप का ढंग मिल गया। बगैर खुदा को माने हुए यू कांट इंटर इनटू एनी रिलीजियन विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। एक खुदा तो मानना ही है, वो अपने दिल से उसे जैसा बनाओ, मगर एक खुदा को तो मानना। एक ईश्वरवादी तो होना है, तभी तुम आस्तिक हो, नहीं तो नास्तिक हो।
اور خدا کو ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے. جانو گے نہیں تو مانو گے کیا؟ اور جاننے کے لیے ہمارے پاس 5 سورسز آف نالج، اونلی 5 سورسز آف نالج. ہم کان سے پتہ لگاتے ہیں کہ آواز کیسی ہے، ناک سے معلوم ہوتا ہے کہ مہک کیسی ہے، آنکھ سے پتہ چلتا ہے کہ رنگ کیسا ہے، اور زبان سے پتہ چلتا ہے ذائقہ کیسا ہے، ہاتھ سے پتہ چلتا ہے نرم ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے کہ کیسا ہے، سالڈ ہے. یہ 5 حواس خمسہ، 5 سورسز آف نالج. زبان پہ رکھ لیا، ذائقہ مل گیا، نالج ہو گئی کھانا کیسا ہے. انٹیریئر دیکھا، آنکھوں سے پتہ چل گیا کہ کتنا کاسٹلی لگژری ہے. کان سے پتہ چلا زنانہ آواز ہے یا مردانہ آواز ہے. تو جاننے کے یہ 5 سورسز ہیں، اور اللہ کسی میں نہیں آتا. نہ کان سے اللہ کو سن سکتے ہیں، نہ اللہ کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. اللہ کے بارے میں نالج ہے ہی نہیں. تو جب نالج نہیں تو مانو گے کیا؟ کیوں؟ اللہ غیب ہے، غیب الغیب ہے. اللہ ہڈن ہے، انسین ہے، unlimited ہے. Nobody can see, nobody can touch, nobody can listen. So how you will get knowledge about Allah? پوجنا اللہ کو ہے، نالج ہے ہی نہیں. اب اللہ کو راضی کیسے کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، 2 طریقہ ہے. کہ آپ کے دروازے پر، گھر پر مہمان آیا. اب میں ایوب اشرفی کے یہاں آیا ہوں، انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیا پسند ہے. میں نے اپنی پسند بتا دیا، انہوں نے ویسا کر دیا. مجھے کھانا اچھا لگا. اب میں بنگال جاؤں، اب وہاں میری پسند کا نہ ہو تو دل مار کر کے کھا لوں گا، اس کا دل رکھنے کے لیے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو مہمان ہے اسی سے پوچھ لو. اور اگر مہمان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیسے خوش کیا جائے؟ تو مہمان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ پتہ لگاؤ کہ اس کے قریب کون ہے. اب حضرت مولانا ذوالفقار صاحب میری دعوت کریں تو ایک فکر تو ان کو ہوگی نا کہ ہاشمی میاں کو کیا پسند ہے. اور ہاشمی میاں سے پوچھ نہیں رہے ہیں، کانٹیکٹ نہیں ہے. تو ایوب اشرفی سے پوچھا، بتاؤ میاں کو کیا پسند ہے. تو یا تو ڈائریکٹ اس سے مہمان سے پوچھ لو، اور مہمان سے کانٹیکٹ نہ ہو تو اس سے پوچھ لو جو اس کے قریب ہو. اب اللہ کی مرضی، مولوی صاحب آپ ڈائریکٹ پوچھو، اللہ کی پسند پوچھ. اور جب اللہ کی پسند پوچھنے کا کانٹیکٹ نہیں ہے تو اس سے پوچھ جو اللہ کے قریب ہے. اور جو قریب ہے وہی تو اس کا حبیب ہے، اور وہی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا. جس قوم کے پاس نبی ہے، کئی قوم ہیں اور کئی معاملات ہیں سب کے. ایک قوم تو ایسی ہے جس کے پاس نبی نہیں ہے. اگر کرناٹک نے نہیں سمجھا تو کوئی نہیں سمجھے گا. نو پروفیٹ ان ریلیجین.
اور ایک دوسرا ہے نبی کا نام ہے میسج غائب، ایمنڈڈ، سنشودھت، ترمیم، تبدیلی، نام ہے۔ اب بائبل میں نام ہے، ہم آدم کہتے ہیں وہ ایڈم کہتے ہیں، ہم عیسیٰ کہتے ہیں وہ جیسس کہتے ہیں، ہم اسحاق کہتے ہیں وہ اسک، جوسف، جیکب، مگر نام نبی کا ہے۔ نام ہے، پیغام غائب۔ اسرائیل چلے جاؤ نام ملے گا، پیغام غائب۔ روم چلے جاؤ نام ملے گا، پیغام غائب۔ ایک تو وہ قوم ہے جس کے پاس نبی ہی نہیں، ایک ہے نبی تو ہے مگر پیغام نہیں۔ یہ صرف دنیا میں اکیلا مسلمان ہے، نبی کا نام بھی ہے، نبی کا پیغام بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کا احسان۔ لوگ اپنی مرضی سے ورشپ آف اللہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے خدا کو پوجتے ہیں۔ مسلمان خدا کی مرضی سے نبی، خدا کی مرضی سے خدا کو پوجتا ہے۔ چار عبادت، نبی آئے تو ہمیں اسلام ملا، عقید توحید ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ۔ کبھی آپ نے سوچا اس میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو کیا ہے؟ موسٹ لائکنگ۔ حالانکہ جو ہارڈ ہے روزہ رکھنا، آج کل لوگوں پہ ہارڈ ہے، مگر وہ بھی صرف 1 مہینہ، ناٹ ایوری منتھ، ناٹ ایوری ڈے، اور وہ بھی کنڈیشنلی ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو الاؤ ہے کہ مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ آپ بیمار ہیں تو بھی معاف ہے کہ بعد میں جب صحت ہوگی تب رکھ لینا، کنڈیشن ہے۔ زکوٰۃ میں بھی کنڈیشن ہے، صاحب نصاب ہو تب دینا ورنہ لینا۔ میرا من کرتا ہے کہ زکوٰۃ پر 2-3 پوائنٹ ایسا بیان کروں کہ زکوٰۃ میں عظمت مصطفیٰ۔ عبادت سے تو کوئی بیوقوف بھی انکار نہیں کرے گا، چاہے جیسی جماعت ہو۔ زکوٰۃ سے تو انکار نہیں کرے گا کہ زکوٰۃ خاندان رسول کو دینا حرام ہے، کوئی نہیں انکار کرے گا۔ ایک سید بھوکا مر رہا ہو تب بھی زکوٰۃ جائز نہیں۔ لیکن سید صاحب نصاب ہے تو دینا فرض ہے۔ میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، ہے مال تو دیتا ہوں، مگر میرے خاندان کا کوئی غریب سید لے نہیں سکتا۔ تو سید زکوٰۃ دیتا ہے، لیتا نہیں، لینا حرام ہے۔ محدث اعظم پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، لینا غریب نواز پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، مگر زکوٰۃ دینا صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا فرض ہے۔ غوث اعظم پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا۔ مولا علی پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا۔ رسول پاک پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کی صورت میں دینا۔ نہیں بیٹا،
اس لیے میں نیچے سے چلا. علی تک تو ہے مگر میرے نبی پہ نہ زکوٰۃ لینا ہے نہ دینا ہے. نبی پہ زکوٰۃ دینا فرض ہی نہیں. یہ میں ہسٹری نہیں بیان کر رہا ہوں, میں لا پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ نبی پر زکوٰۃ دینا فرض ہی نہیں. باغ فدق سے چاہے جتنا مال آ جائے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہی نہیں. نبی نے جو دیا وہ عطا ہے, بخشش ہے, فیاضی ہے, فضل ہے, کرم ہے, زکوٰۃ نہیں. کوئی مولوی نہیں کہ نماز فرض ہی پڑھا, روزہ فرض تھا رکھا, حج فرض تھا کیا, زکوٰۃ فرض ہی نہیں, دیا ہی نہیں. یہ پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کے آقا و مولا پر زکوٰۃ دینا فرض کیوں؟ ارے بابا, واٹ از پرپز آف زکوٰۃ؟ بیسک ریزن کیا ہے وہ بھی حدیث میں ہے. اور یقین نہ ہو تو جامع مسجد میں جا کر کے ہمارے علامہ مولانا قاری ذوالفقار احمد صاحب سے پوچھ لینا, پراپر گائیڈ کر دیں گے. یہ لوگوں زکوٰۃ دیا کرو تاکہ تمہارے مال میں جو میل ہے وہ نکل جائے. تمہاری کمائی میں لینی دینی بھول چوک کچھ میل ہے تو نکالو تاکہ مال پاک ہو جائے. اے لوگوں تم زکوٰۃ نکالو تاکہ تمہارے مال کا میل نکل جائے. میرے حبیب تم زکوٰۃ نہ نکالو, تمہارا مال وہ مال ہے جس میں میل نہیں ہے. سیکنڈ ریزن زکوٰۃ فرض نہیں, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ہاشمی نکال کر نورانی کو دے دے اپنے بیٹے کو تو زکوٰۃ ادا ہوگی. تم اپنی بیوی کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر بیوی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی تو چاہے کوئی عبادت چھوٹ جائے, یہ عبادت چھوٹتی نہیں. بیوی کھڑی ہو جاتی, نکال زکوٰۃ, زکوٰۃ نکال یا گھر سے نکل, تو نکال کے دیتا. مگر بیوی کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, اولاد کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, غلام کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ابھی غلام کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن جب تھا یا جب کبھی وہ ہوگا تو زکوٰۃ غلام کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم غلام, جو ہمارا غلام ہے ہم نے خریدا ہے, ہم اس کی باڈی کے مالک ہیں, اس نے جو کپڑا پہنا اس کے بھی ہم مالک ہیں. اب 50,000 زکوٰۃ میں اسے دے دوں, اپنی جیب میں رکھ لے تو مالک میں ہی ہوں. اور جب تک ملکیت ٹرانسفر نہ ہو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو غلام کو دینے کے بعد بھی مالک میں ہی رہوں گا, اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا, پیچھے والے بتاؤ. اسی میں ہے نقطہ, اسی میں پوائنٹ ہے. زکوٰۃ غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا, تو جب غلام کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور رسول پر زکوٰۃ فرض ہوتی, دیتے کس کو؟ ساری دنیا ان کی غلام ہے. بلال کو دے تو غلام ہے, سلمان کو دے تو غلام ہے, مقداد کو دے تو غلام ہے, سعد کو دے تو غلام ہے, سعید کو دے تو غلام ہے, طلحہ کو دے تو غلام ہے, زبیر کو دے تو غلام ہے. اور میرا ایمان کہتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہماری نظر میں مسلمان نہیں. اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے مگر پر ایئر ہے, ناٹ ایوری منتھ, ناٹ ایوری ویک, ناٹ ایوری ڈے. روزہ بھی سال میں صرف ایک مہینہ ہے, ناٹ ایوری منتھ, ناٹ ایوری ویک اور ناٹ ایوری ڈے.
اور حج تو لائف میں ایک بار ہے، اور وہ بھی استطاعت ہو تب، نہیں تو حج فرض ہی نہیں، صاحب نصاب ہو تب، زکوٰۃ فرض ہی نہیں، ہیلدی ہو تب، ورنہ پرمیشن ہے، علاج کرو صحت مند ہو جاؤ پھر روزہ رکھنا، مگر نماز ایوری ایئر نماز، ایوری منتھ نماز، ویکلی نماز، ڈیلی نماز، اتنا پسند ہے اللہ کو۔ سالانہ عید، مہینے میں تراویح، ہفتے میں جمعہ، روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت زکوٰۃ بھی ہے، عبادت حج بھی ہے، عبادت روزہ بھی ہے، عبادت نماز بھی ہے، پر نماز اتنی امپورٹنٹ کیسے کہ سالانہ بھی ہے، ماہانہ بھی ہے، ہفتہ واری بھی ہے، روزانہ بھی ہے۔ روزہ رکھنے میں کنڈیشن ہے، زکوٰۃ دینے میں کنڈیشن ہے، حج کرنے میں کنڈیشن ہے، نماز وداؤٹ اینی کنڈیشن، ان ایوری کنڈیشن یو ہیو ٹو پرفارم صلاح۔ چلتے پھرتے ہو تب بھی نماز فرض ہے، بیمار ہو تب بھی نماز فرض ہے، ہاسپٹل میں ہو تب بھی نماز فرض ہے، بستر پر پڑ گئے تب بھی نماز فرض ہے، ہل نہیں سکتے تب بھی نماز فرض ہے، ہاتھ پیر چلتا نہیں تب بھی فرض ہے، جب تک مر نہ جاؤ فرض ہے۔ یہ نماز اتنی امپورٹنٹ کیوں؟ روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے۔ وہ بنگلور میں جب امپورٹنٹ کار کوئی لاتا ہے تو ٹی پارٹی کر کے سب کو دکھاتا ہے، آؤٹنگ میں لے جاتا، 2 کروڑ 4 کروڑ کی کار جاپان سے لیا ہے۔ امپورٹنس یہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے، امپورٹنٹ کی امپورٹنس کیوں ہے کہ یہ بدیش سے آیا ہے، اپنے دیش سے نہیں۔ باہر سے آیا، پانی تو سب پانی ہے، ایوری واٹر از H2O، ہائیڈروجن آکسیجن 1 اور 2 کے انوپات سے ملا دو پانی بن جائے گا۔ لیکن کعبے سے جو زمزم آیا ہے، جو نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے آب زمزم کے لیے ہو جاتے۔ آب زمزم تجھے سلام، جو نبی کے قدم سے نکلا اس کے لیے کھڑا کر دیا۔ ساقیے آب کوثر کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، آب زمزم کے لیے ہو جاتے۔ تو دیسی مال دیسی ہے اور امپورٹڈ از امپورٹڈ۔ یہ 4 عبادتیں میں حج مدینے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، روزہ مدینے میں ملا، نماز لامکہ سے آئی۔ روزہ مکان میں، حج مکان میں، زکوٰۃ مکان میں، نماز لامکہ سے۔ جبریل امین آئے، اپنا ماتھا تلوے پر رکھا، ٹھنڈک سے نبی نے آنکھ کھولی، عرض کیا بلاوا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی پہنچے، وہاں انبیاء کرام کی جماعت ہے، نبی نے نماز پڑھایا۔ ٹھہرو، اتنی جلدی بات نہیں سمجھ میں آئی گی۔
یہ مجمع، یہ ہزاروں ہزار لوگ یہاں آج جمع ہوئے ہو، ایسے ہی نہیں آ گئے اچانک. پوسٹر نکالا گیا، واٹس ایپ میں شیئر کیا گیا، گروپ میں ڈالا گیا، جگہ بتائی گئی، ٹائم بتایا گیا، میرا نام بتایا گیا، تب اتنے آئے ہو. پروپیگنڈا ہوا، شہرت ہوئی، پرچار ہوا، تب اتنے لوگ آئے. جگہ معلوم، ٹائم معلوم، تاریخ معلوم، خطیب معلوم. جبریل اچانک گئے، براق پر اچانک بیٹھے، نبی اچانک مسجد اقصی پہنچے. ان نبیوں کو کیسے پتا چلا اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ نبیوں کو دیکھو، ہر نبی ایک جگہ نہیں، کوئی مصر میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی سیریا میں ہے، کوئی حجاز میں ہے، دنیا کے الگ الگ ملکوں کی قبروں میں، اور انہیں معلوم، ٹائم معلوم، جگہ معلوم، وقت معلوم، تاریخ معلوم، مصطفیٰ کو جا رہے ہیں یہ معلوم. ہمیں جب قبروں میں لیٹے ہوئے نبی کا علم غیب ایسا ہے تو مصطفیٰ کا علم غیب کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے نماز پڑھا دیا اور نبیوں نے پڑھا. کرناٹک والوں یہ بتاؤ، کیا کسی مردے پر نماز فرض ہے؟ دس % سمجھ گئے کیا بولنے والا. مردے پہ روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا تو چھوڑ دو، کیا نماز فرض ہے؟ کیا مردے قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میرا نبی اللہ سے ملنے سے پہلے ایک عقیدہ دینا چاہتا ہے، ہر نبی قبر میں زندہ ہے. اسے علم ہے، نہ جبریل گئے قبروں میں، نہ فرشتے گئے قبروں میں. نالج کیسے ہوئی؟ ٹائمنگ معلوم. عیسیٰ مسیح چوتھے آسمان پر ہے، ٹائمنگ معلوم. موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہے، ٹائمنگ معلوم. 1.25 لاکھ انبیاء ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ٹائم ایگزیکٹ اسی وقت جب حضور کا ارائیول ہو، اسی وقت وہ سب موجود ہوں. بتایا کس نے؟ اگر غیب نبی نہیں جانتا تو کیا مولوی صاحب جانتے ہیں؟ تو مردے نماز نہیں پڑھتے. میرے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھا کر عقیدہ دے دیا، اللہ کا نبی مردہ نہیں ہوتا. تو بول اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے ہو. Third point, please keep these words in the soft corner of your mind. Third point, آپ نے نماز کب پڑھا؟ کوئی نماز کب پڑھتا ہے؟ جب نماز مل جائے. مولوی صاحب آپ نے نماز کب پڑھا؟ جب نماز ملی تب پڑھا. ملے تب پڑھو گے، نہ ملے تو کیا پڑھو گے؟ تو سارے مولوی مولانا سے لے کر عام امتی نماز پڑھتا ہے جب نماز ملے، طریقہ ملے.
قرتیں ملیں تو نماز پڑھتا ہے. امتیوں تم اس وقت نماز پڑھتے ہو جب نماز ملے, اور میرے نبی نے اقصیٰ میں اس وقت نماز پڑھا دیا جب نماز ملی نہیں. نماز تو لامکہ میں ملی, مکہ میں پڑھا دیا. تو جو پانے کے بعد نماز پڑھے اسے امتی کہتے ہیں, اور جو پانے سے پہلے پڑھا دے اسے نبی کہتے ہیں نبی ہماری طرح. اب چل پڑے, سدرہ پہ پہنچے. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یو گو alone, I can't be companion. No sorry. فروغ تجلی بسوزت پرم, تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے, آپ جائیے. ٹھہرو, معنی سمجھو جبریل نے کیوں کہا میں نہیں چل سکتا اس سدرہ کے آگے, میں نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے, آپ جائیے. یعنی جبریل نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. میں مولوی کا عقیدہ نہیں, فرشتے کے سردار کا عقیدہ بتا رہا ہوں. معصوم جماعت کا سردار جبریل امین کا عقیدہ بتا رہا ہوں. رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. یو گو, آئی کانٹ گو. آپ میری طرح نہیں ہیں, اور میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں. تو آپ میری طرح نہیں ہیں, میں آپ کی طرح نہیں ہوں, یہ عقیدہ جبریل ہے. آپ میری طرح ہوتے تو میں روک لیتا. میں چل سکتا ہوں تو آپ بھی چل سکتے ہیں, آپ بھی میری طرح نہیں, آپ جاؤ. آپ میری طرح نہیں ہیں, میں نہیں چلوں گا, میں آپ کی طرح نہیں ہوں. تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے, ہم نبی کی طرح نہیں ہیں, ان کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنی مسلمان نہیں کہتے, یہ تو بریلوی ہے. ارے سنی مسلمان کہو, یہ عقیدہ تو اہل سنت کا ہے. جو رسول کو اپنی طرح نہ مانے اور اپنے کو رسول کی طرح نہ مانے وہ صحیح العقیدہ سنی ہے. کہ نہیں یہ تو بریلوی ہے. تو یہی عقیدہ جبریل امین کا بھی ہے. کیا حضرت جبریل کو بھی میں نہیں بول سکتا. ادب جو ہے وہ سامنے ہے کہ جبریل امین تو اس وقت ہے جب کہ چوچا بغداد بریلی اجمیر دنیا میں نہیں تھا, تب سے جبریل امین ہے. پر میں اپنے امام پہ قربان, سنیوں کو وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ جبریل امین ہے, اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. اب جلدی جلدی اب آگے گئے. رب کی زیارت ہوئی, دیدار الہی, اللہ تعالیٰ سے دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کی منزل سے گزر گئے. اب لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 وقت کی نماز دی, 50 ٹائمز, اور حضور لے کے چلے آئے. اب اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کو ہوش ہوگا کہ تحفے میں کیا ملا ہے؟ وہ تو دیدار کے نشے میں ہے, سرور میں ہے, سپردگی ہے, ٹوٹل سرنڈر ہے اللہ کی بارگاہ میں. نو کانشیس اباؤٹ واٹ از ان مائی ہینڈ. 50 حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, انہوں کا کیا دیا رب نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. اب حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ کی امت پہ بھاری ہے. اب جو امت کا خیال آیا, اس حالت میں بھی امت کا خیال آیا. موسیٰ یو آر رائٹ,
یہ ہیوی ہے 50 ٹائم میری امت کم کرائیے. ٹھہرو, موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے کلیم, اللہ کا رسول, اور کیا اس کا وشواس ہے؟ اے نبی اس فرض کو کم کرائیے. یعنی نبی جو ہے فرض کو گھٹوا سکتے ہیں. یہ عقیدہ کلیم اللہ ہے. اور حضور بھی کہا یس آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈیوس. وہ بھی مان گیا کہ ہاں یہ پاور اللہ نے مجھے دیا ہے. اب ادھر اللہ کی حکمت دیکھو, 50 کم کرانے گئے تھے, اللہ نے اسے 45 کر دیا, 5 گھٹایا بس. موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے, پھر گئے 45 سے 40 ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے, 40 سے 35, پھر گئے 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10. موسیٰ نے کہا یہ 10 بھی زیادہ ہے, پھر گئے 10 کو اللہ نے 5 کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرائیے, سب نہیں پڑھیں گے, یہ 5 بھی سب نہیں پڑھیں گے. یہ حضرت موسیٰ نے کب کہا؟ معراج کی رات. کرناٹک کے سارے سنی مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نا, سارے مسلمان پڑھتے ہیں. آج تم نہیں پڑھ رہے ہو, موسیٰ کو پہلے ہی سے معلوم. اب بھی نبیوں کے علم غیب سے انکار کرو گے؟ اب حضور نے کہا اے اللہ کے کلیم, اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا, اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں. کیا مطلب؟ جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی وہاں فرضیت ٹھہر گئی. گھٹوا دیا 50 سے 5. خوشخبری, میرا وہ نبی جو فرضیت کو گھٹوا سکتا ہے اپنی امت کی معصیت کو مٹوا سکتا ہے. اب جو دریدہ دہن ہے, گستاخ ہے, اتیاچاری ہے, آتنکوادی ہے, اس نے پوائنٹ نکالا. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں. کیوں؟ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ سے کہتے یہ 45 کیوں دے رہا ہے, تو 40 کیوں کر رہا ہے, 35 کیوں کر رہا ہے, سیدھے سیدھے 5 دے دے, دینا تو 5 ہی ہے. مگر نبی کو معلوم نہیں تھا مجھے کتنی بار موسیٰ بھیجیں گے, میں کتنی بار آؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں تھا. تو ایک سنی کھڑا ہوا کہ بھائی اگر تجھ سے بھی بڑا شیطان کوئی ہوا, گستاخ تجھ سے بھی بڑا ہوا, تو وہ بولے گا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کو علم غیب نہیں. ارے اللہ کو پتہ ہوتا 5 دینا ہے تو 50 کا 5 دے دیتا, کاہے کو 45, 45 سے 40, 40 سے 35. اس کو بھی نہیں معلوم تھا موسیٰ کتنی بار بھیج رہی ہے. تب وہ جھنجھلا کے بولا دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. تو سنی بولا دھیرے دھیرے گھٹوانا میرے نبی کی مصلحت ہے. ہاشمی اللہ کا بندہ ہے, دھیرے دھیرے گھٹانے کی حکمت بھی بتائے گا. نبی کا امتی ہے, دھیرے دھیرے گھٹوانے کی مصلحت بھی بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے گھٹایا, اس کی وجہ ادھر نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ علیہ السلام, why are you interested to reduce salah? It is not coming for your community. یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں آ رہی ہے. نبی اپنی امت کے لیے 50 لامے 45 لامے. why you are interested? آپ کیوں کم کرا رہے ہیں؟ آپ کا کیا فائدہ؟ کا 2 وجہ ہے. مجھے مصطفیٰ کی امت سے, مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے
کہ ان کی امت سے بھی محبت ہے, ان کا وزن کم ہو جائے گا. اور دوسرا اس میں میرا بھی فائدہ ہے. آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ارے جب نماز کم کرانے جائیں گے تو کس سے کم کرائیں گے؟ اللہ سے. جب اللہ سے کم کرائیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو. اور جب مجھے بتانے آئیں گے تو ان کی آنکھوں میں کس کو دیکھوں گا؟ اور اللہ کلیم کی نیت جانتا ہے, اسی لیے 50 کو 5 نہیں کیا. اگر میں 50 کو 5 کروں گا تو میرا کلیم ایک بار دیکھے گا. 45 کیا, موسیٰ دیکھو. 45 سے 40, موسیٰ پھر دیکھو. 40 سے 35, موسیٰ پھر دیکھو. 35 سے 30, موسیٰ پھر دیکھو. 30 سے 25, موسیٰ پھر دیکھو. 25 سے 20, موسیٰ پھر دیکھو. 20 سے 15, موسیٰ پھر دیکھو. 15 سے 10, موسیٰ پھر دیکھو. 10 سے 5, موسیٰ پھر دیکھو. اگر میں نے ایک بار میں گھٹا دیا, میرا کلیم ایک بار دیکھے گا, دھیرے دھیرے گھٹاؤں گا تو 9 بار دیکھے گا. خدا کو دیکھ کر مصطفیٰ جب آئیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں اس کا جلوہ دیکھوں گا. میں کلیم ہوں, کلیم. میں نے خدا کو نہیں دیکھا, اور جو طور پر دیکھا تھا وہ ذات کی تجلی نہیں تھی, وہ صفت کی تجلی تھی. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا, طور کے وسیلے سے دیکھا تھا. پہلے خدا کو طور کے وسیلے سے دیکھا تھا, اب نور کے وسیلے سے دیکھ رہا ہوں. تقریر میں ڈسٹرب مت کرو بیٹا. اور میرے نبی کی مصلحت یہ ہے, یہ جو جبریل آئے تھے, یہ جو براق آیا تھا, یہ جو رف ہے, یہ جو معراج کا سفر ہے, یہ خدا تک جو جانا ہے, اس میں یہ میری محتاجی نہیں ہے, یہ میری ضرورت نہیں ہے, یہ تو میری شان و شوکت اللہ دکھا رہا ہے. خدا تک جانے میں ایک بار خدا لے گیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, ایک بار خدا لے گیا, 9 بار خود جا رہا ہوں. تو خدا میں لے جانے کی قدرت ہے, میرے نبی میں جانے کی صلاحیت. وہ تحفہ نماز آج ہمارے پاس ہے. میلاد النبی کی سب سے بڑا تحفہ 5 وقتہ نماز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات ماشاءاللہ